کین یو بلیو دس؟ میں کل یہ حدیث تھوڑی سی جب میں نے ریسرچ کی تو میں نے اس میں حدیث پڑھی 4.9 بلین پیپل 4.9 بلین پیپل اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم will go to Jannah without being questioned. 4.9 بلین. ابھی کتنے ہیں؟ 2 ارب ہیں. ہم سے پہلے کتنے ہوں گے، ہم سے بعد میں کتنے آئیں گے، اللہ کی ذات بہتر جانتی ہیں. لیکن کیسے؟ ان کے میری 4 نشانیاں ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو ایک دعا ہے، بسم اللہ توکلت وعلی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. توکلت، اللہ کے نام پہ توکل کرتا ہوں. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور اس کے علاوہ کسی کے پاس پاور نہیں ہے چیزوں کو کنٹرول کرنے کی. تو اس پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ 3 جواب دیتے ہیں. آپ پہلا جواب کیا آتا ہے؟ وَہَدَیْتَ. یہ آپ کو پہلا جواب ملتا ہے. دوسرا جواب ملتا ہے وَکَفَیْتَ، اور تیسرا جواب ملتا ہے وَوَقَیْتَ. یعنی کہ وَہَدَیْتَ کا مطلب ہے یو ہیو بین گائیڈڈ، اللہ نے تمہیں ہدایت نصیب فرما دی. جب آپ یہ دعا پڑھتے ہیں، صرف اب کتنا چھوٹا سا عمل ہے یہ کہنے کو، لیکن اگر اس نیت سے پڑھیں گے، آج میں آپ سب بھی پہلے بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن اب جب اس نیت سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ گرانٹ کرے گا انشاءاللہ. بسم اللہ توکلت وعلی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ٹھیک ہے، یہ آپ نے گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھنی ہے، اور پھر آپ کو جواب ملے گا اللہ کی طرف سے وَہَدَیْتَ وَکَفَیْتَ وَبَوَیْتَ، یعنی کہ یو آر گائیڈڈ، یو آر سفائسڈ. وَکَفَیْتَ یعنی کہ تمہاری کفالت میرے ہاتھ میں، اور اس کے بعد وَقَیْتَ یعنی کہ یو آر پروٹیکٹڈ. یعنی کہ اللہ 3 جواب دیتے ہیں گھر کے نکلنے والی دعا جب آپ پڑھتے ہیں. تو یہ تینوں جواب آپ کو ملتے ہیں کہ آپ کو میں نے ہدایت بھی عطا کی، میں نے آپ کو کفالت بھی عطا کی، میں نے آپ کو پروٹیکشن بھی عطا کی. تو پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو شیطان ہے، شیاطین ہے، وہ آپس میں بحث کرتے ہیں کہ اب تم اس بندے کو کیسے مس گائیڈ کرو گے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو گائیڈنس بھی دے دی ہے، پروٹیکشن بھی دے دی ہے، اور اللہ نے اس کو کفالت بھی دے دی ہے. تو ان کو یہ پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، یعنی کہ when you recite this دعا تو they become مطلب ان کے لیے ایک پریشانی کا باعث. تو ایک تو یہ بات یاد رکھیے گا، یہ دعا ضرور اس نیت سے پڑھنا شروع کر دیں آئندہ سے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کتنا اس میں فرق ڈالتے ہیں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا توکل کرنے والے کو بہت پسند کرتے ہیں. اور اس میں انہوں نے مثال دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ توکل وہ جیسا کس نے کیا، پرندوں نے، چڑیوں نے، کہ وہ صبح نکلیں اپنے نیسٹ میں سے، محنت کی انہوں نے، مینز پورے کرنے یعنی کہ اسباب پورے کرنے، اور اس کے بعد پھر اللہ پہ توکل کرنا ہے. اب وہ اسباب کرتی ہیں، وہ پارے مارتی ہیں، محنت کرتی ہیں، جا کے اپنے بچوں کے لیے رزق ڈھونڈ کے لاتی ہیں، اور شام کو جب یہ لوٹتی ہیں تو ماشاءاللہ بھرے پیٹ کے ساتھ لوٹتی ہیں. تو اللہ پہ توکل یہ ہے کہ صبح خالی پیٹ نکلتی ہیں اور واپس جو ہے یہ بھرے پیٹ آتی ہیں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ توکل کرو تو اس طرح کرو، یعنی کہ یہ جیسے چڑیوں کا توکل ہے یا برڈز کا توکل. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ریویل کی ایک چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ 70,000 لوگ آپ کی امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے. تو صحابہ ایز یوزول، صحابہ کے اندر تو یہ دوڑ لگی ہوتی تھی کہ کون 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 یا رسول اللہ کون ہے وہ لوگ. تو
چار گروپس بتائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. دیکھیں 40,000 جو صحابہ اس وقت موجود تھے جب حضور کا آخری خطبہ تھا. جیسے بھی ہم نے پڑھا بھی کہ آخری خطبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت 40,000 صحابہ موجود تھے. تو صحابہ تو سارے جنتی ہیں، میرا اور آپ کا یقین ہے. اور اس کے علاوہ اب 70,000 باقی 30,000 رہ گئے. تو اب لیکن یہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا، میں نے شروع میں 4.9 بلین کا لفظ استعمال کیا تھا. وہاں تک آپ کیسے پہنچیں گے؟ اس کے بعد نمبر 1 ابھی 4 گروپس ہیں، یاد رکھیے گا. نمبر 1 پہلا گروپ کون ہے؟ جو یہ کہتا ہے کہ دے ڈونٹ آسک پیپل، یہ لوگوں سے یہ نہیں کہتے کہ میرے اوپر رقیہ پڑھو، یعنی کہ قرآن کے ورسز پڑھو تاکہ میرا سر کا درد ختم ہو جائے. وہ خود پڑھتے ہیں. ایک وہ بندہ ہے، حرام نہیں ہے، پڑھوا سکتے ہیں آپ کسی سے، آپ نے پڑھوانا ہے. لیکن اس گروپ کے لیے اسپیسیفک یہ ہے کہ وہ خود اپنا علاج جو ہے نا روحانی طور پہ خود کرتے ہیں. تکلیف ہے، سر میں درد ہے، 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی سر کی درد بہتر ہو جائے گی توکل کے ساتھ. اس کے بعد دوسرا گروپ کون ہے؟ جو بدشگونی پہ یقین نہیں رکھتا. The people who do not believe on bad omens، یعنی کہ جو برے بدشگونی کے، جیسے لیٹ سے اگر کسی کی شادی ہے اور آپ کو پتا ہے باہر کہیں ایسی، اللہ معاف کرے، آپ نے اکثر دیکھا بھی ہوگا اور ٹی وی میں مووی سیریز ہو کوئی اس میں 13th اگر 13th ڈیٹ آ جائے اور ساتھ خدا نہ خاصہ، یہ ہمارے ہاں تو سخت ناپسندیدہ بات ہے، لیکن اگر ساتھ فرائیڈے آ جائے تو یہ اس چیز کو منحوس کہتے ہیں، نعوذ باللہ. یعنی کہ 13 تاریخ ہو اور جمعے کا دن ہو، یہ اس چیز کو منحوس کہتے ہیں. یہ لوگ اس دن شادی نہیں کرتے. اسی طرح یہ چیز ہمارے اندر آ گئی. مومن جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتا، کوئی بلائیں آ جاتی ہیں. یہ بدشگونی ہے. اچھا، یہ محرم الحرام، ٹھیک ہے، یہ ایک حرمت کا مہینہ ہے، اس کا تقدس بڑا ضروری ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایک نکاح 10 محرم کا. تو اس لیے خدا کے لیے یہ بدشگونی سے بچنا چاہیے. کوئی دن منحوس نہیں، کوئی گھڑی منحوس نہیں، کوئی مہینہ منحوس نہیں، کوئی ٹائم منحوس نہیں. تو ان میں دوسرا گروپ وہ ہے جو بیڈ اومن پہ یقین نہیں رکھتا. اب لیٹ سے کسی کی 13 شادی کی ڈیٹ ڈیسائیڈ ہوگی، 13 دن ہے اور جمعے کا دن ہے، کہتا میں نے شادی نہیں کی، تو وہ اس کا مطلب بدشگونی پہ یقین رکھتا ہے. یا کالی بلی آگے سے گزر گئی، راستہ کاٹ گئی، آپ کو پتہ ہی کیا کیا کریزی قسم کے بلیفز ہیں. نمبر 3 کیٹیگری کیا ہے؟ They don't cauterize the part of a body from which the wound may be infected. مطلب کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ اگر زخم لگ گیا ہے کہیں تو لوگ اس کو جلا دیتے ہیں تاکہ انفیکشن آگے نہ پھیلے. پہلے زمانوں میں ایسے ہوتا تھا. تو یہ اسپیسیفکلی وہ گروپ ہے جو یہ کام نہیں کرتا. تو لیکن آپ کی کوئی ڈاکٹرز آ گئے ہیں اور جس ڈاکٹر کو آپ ٹرسٹ کرتے ہیں اس سے پوچھیں، وہ بھی شاید آپ کو یہ ایڈوائز کرے. جسٹ گو اینڈ آسک اے ڈاکٹر آن دس. کوٹرائز کہتے ہیں اس کو، یعنی کہ جلانا اس جگہ کو جہاں آپ کو کوئی وونڈ لگی ہے، اس کی انفیکشن کو روکنے کے لیے، اس کی بلیڈنگ کو روکنے کے لیے. اس کے بعد نمبر 4 یہ وہ لوگ ہیں جو متوکلین ہیں، یعنی کہ اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں. چوتھا گروپ، اور اپنے مینز پورے کرتے ہیں. اگین وہی بات، اسباب پورے کریں گے لیکن یقین کس پہ رکھیں گے؟ اللہ کی ذات پہ رکھیں گے. تو 4 یہ جو گروپس ہیں یہ 70,000 لوگوں میں شامل ہیں، جو کسی سے یہ نہیں کہتے کہ رقیہ پڑھیں ہم پہ، جو کسی سے یہ نہیں کہتے، جو کسی بیڈ اومن پہ یا بدشگونی پہ یقین نہیں رکھتے، جو کوٹرائز نہیں کراتے اپنی وونڈز کو. نمبر 4 پیپل who place trust in Allah subhanahu wa ta'ala
بائی ڈوئنگ آل دا اسباب، بس اسباب کر لیے، باقی اللہ پہ چھوڑ دیا. صبح میں اور آپ دفتر اس لیے آتے ہیں ہم اسباب کر رہے ہیں، گھر بیٹھ کے رزق نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، تو اسباب پورے کرنے. اب یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بڑی کم تعداد ہے، دماغ میں آتے نہیں آپ کو اور میرے دماغ میں بھی آ رہی ہوگی اس وقت کہ یار اتنے مسلمان ہیں، 70,000 میں کتنے 9.5 ہے. تو لیکن حضور کی ذات پہ قربان جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ریلیکس، I will take care of it from here. اچھا انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ریکویسٹ کی یا اللہ اس کو بڑھا دے. تو اللہ تعالیٰ نے ریکویسٹ قبول کی اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہر ایک کے بدلے 1,000 اور، ہر ایک یعنی 70,000 میں سے ہر ایک بندہ اگر آپ لیں تو اس کے بدلے میں 1,000 اور. اب اس کو ملٹی پلائی کریں، 4.9 بلین بندہ، تو یعنی کہ 4.9 بلین پیپل جو ان 4 کیٹیگریز میں لائے کر رہے ہیں، they will enter paradise without any question. تو اب میں اور آپ اپنی زندگیوں میں سے ان 4 چیزوں کو فوراً جو ہے اگر خدا نخواستہ ان میں سے کچھ ہے ہمارے دلوں میں تو اس میں سے نکال دیں اور کوشش کریں گے ان 4 گروپس کے اندر میں سے ہو جائیں جن میں یہ چاروں چیزیں ہیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی آپ رحمت دیکھیں ہمارے اوپر کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی اور ہر ایک بندے کے پیچھے 1000 بندوں کی اور چھوٹ لے لی. تو اب آپ کاؤنٹ کرنا شروع کریں، 1 پہلا شروع کریں گے تو 1000 سے ملٹی پلائی کریں اس کو، پھر دوسرا شروع کریں پھر 1000 سے ملٹی پلائی کریں تو کتنا بن گیا 2000، 1000، 2000، پھر اس کے بعد 3000، تھرڈ پرسن پھر 4 کو کاؤنٹ کریں 4000. یہ ایڈ اپ کرتے جائیں، جب آپ یہ نمبر ایڈ اپ کرتے تو 4.9 بلین بنتا ہے. 4.9 billion people of Ummah will enter in Jannah without questioning if they lie in these food. یہ چاروں کیٹیگریز ان کے اندر ہونی چاہیے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان چاروں کیٹیگریز میں ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور بلا حساب و کتاب جنت میں داخلے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حساب و کتاب دینا ناممکن ہے. جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ. السلام علیکم.